السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ انما يخشى الله من عباده العلماء۔ میری بہنوں، آج کے اس ماہانہ اجتماع میں میری تقریر کا عنوان ہے لڑکیوں کے لیے علم دین، اہمیت اور فوائد۔ میری بہنوں، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کی پہچان اس کے علم سے ہوتی ہے، لیکن علم ہی وہ چیز ہے جس سے انسانوں کی دیگر حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے سورۃ الزمر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کی پہچان اس کے علم سے ہوتی ہے، لیکن علم ہی وہ چیز ہے جس سے انسان کی دیگر حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اے نبی آپ فرما دیجئے کہ علم والے لوگ اور بغیر علم والے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ علم دین اتنی اہم چیز ہے کہ صحیح معنوں میں ہمارے اندر علم کے بغیر اللہ کا خوف ہو ہی نہیں سکتا۔ میری پیاری بہنوں، علم دین کی طلب اور اس کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو کہا ہے، اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، مگر یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج تو اول لڑکیوں کو حد الامکان تعلیمی میدان سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر انہیں تعلیم دی بھی جاتی ہے تو صرف اور صرف دنیاوی، جبکہ دین کا ضروری علم لڑکیوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک لڑکا دین کا علم حاصل کرتا ہے تو صرف اور صرف ان کے ذات کو فائدہ ہوتا ہے، جبکہ ایک لڑکی کی تعلیم دراصل ان کی ایک فیملی، ایک کنبے کی تعلیم ہے، اس لیے کہ یہ لڑکی اپنے حاصل کیے ہوئے علم کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت کرے گی اور پورا ایک گھرانہ ان کی تعلیم و تربیت سے فیض یاب ہوگا۔ لڑکیوں کے لیے علم دین کے اسی اہمیت کے پیش نظر ہماری شریعت نے مختلف انداز میں ان کی تعلیم پر زور دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ہفتہ میں ایک دن کیوں وعظ و نصیحت کو خاص رکھا تھا؟ اسی لیے تو تاکہ عورتیں بھی دین کا علم حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں جانے کے لیے عورتوں کو تاکیدی حکم کیوں دیا؟ اسی لیے تو تاکہ عورتیں بھی امام کا خطبہ سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں، اور ہمارا آج کیا حال بنا ہوا ہے،
میری بہنوں، اگر ہم دور نبوی کا جائزہ لیں تو ہمیں بہت ساری ایسی خواتین ملتی ہیں جو علم کی روشنی میں آفتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے، اگر ان کی ہزاروں حدیثیں ہمیں نہ ملتے تو آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو سنتوں کا ہمیں علم کبھی نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم و فضل کا حال تو یہ تھا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام ان کے پاس دین کے مسائل پوچھنے آتے تھے اور ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ فیشن پرستی کے چکر میں پڑ کر نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے، شرم و حیا مسلم معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے، ایسے حالات میں تو لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کا علم دین کے زیور سے آراستہ ہونا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ اسی لیے میری بہنوں، عہد کیجئے کہ ہم علم دین سیکھیں گے اور تیزی سے بگاڑ کی طرف جا رہی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔